مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب اسا تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آئے ازانہ دے اندر خطبیاں دے اندر قرآن دے اندر نمازاں دے اندر حتیٰ کہ کلمے دے اندر رب کائنات نے اپنے نام دے نال اپنے حبیب دے نام رکھے آؤ اور حضرت امام حسن دے نو ایتھے جملہ یاد آیا کسے آکیا قبلہ تسی دے کہندے ہو کہ تواڈے نبی رحمت دے نال تواڈے نانا جان لال رب نو بڑا پیار ہے سارے نبیوں تو زیادہ تواڈے آقا مولانا اللہ نے محبت فرمائی ہے تیرے محبت دا تقاضا تے نہیں ہے پہلے اپنا نہ ہوئے یار دا نہ بعد چوئے چاہیدہ تے اسی کہ رسول اللہ دا نہ پہلے ہونا پھر جناب اعلیٰ اللہ پاک دا نہ بعدا آپ نے جناب اعلیٰ جس ویلے سنیا فرمائے تو سمجھیا نہیں ہے رب کریم نے اپنا نہ پہلے اس واسطے رکھے اپنے یار دا نہ بعد جس واسطے رکھے تاکہ پہلے اللہ دے نال زبان پاک ہو جائے پھر اس پاک زبان اللہ تے حبیب دا نام لیا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میرا نام لے تاکہ تیری زبان پاکیزہ ہو جائے پھر میرے حبیب دا نام لیا اسی واسطے اعلیٰ حضرت فرما گئے سب سے اولا ایک زبان ہو کے سب سے اولا سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ اگر واقعی اسی رسول اللہ دے غلام تے ساڑھے واسطے سب تو بڑی خواہش سب تو بڑی منزل ہی ہونی چاہی دیئے کہ رسول اللہ دا دین تختے آ جائے دو گلہ بھی کر دینے شادی دا موقع سی جناب اعلیٰ ناچ گانا کیوں نہیں ہویا لوگاں گلہ بھی کرنیاں نے شادی دا موقع سی فلانی رسمہ کیوں نہیں ہویا تسی دسو جناب اعلیٰ کے رسمہ نال دنیا راضی ہویا تے سنت نال اللہ تے نبی راضی ہویا مینوں اللہ تے دے رسول دی رضا چاہی دیئے مینوں دنیا دی مرضی تے خوشی دے نال کوئی غرض نہیں ہے یہی پیغام لبیک دا ہر جوان دے رہے آئے یہی پیغام لبیک دا جناب اعلیٰ ہر جناب اعلیٰ کار کن دے رہے آئے کوئی ساڑے نال چلے یا نہ چلے اسی گلوئی کرنی ہے جو رسول اللہ دا دین کہنا ہے دنیا تانے بھی دے وے تاوی بگوار آئے دنیا سانو شدت پسند آکے پھر بھی گوار آئے گل اسی رسول اللہ دی کرنی ہے دنیا دیا گلہ دے ہوتے چل کے سی اپنی منزل کی ساڑھے امیر محترم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہاری دھمکیاں تمہاری جناب اعلیٰ جیلیں ہتھکڑیاں ہمیں منزل سے ہٹا دیں گی آپ نے پہلے اور سے ہوتے تاریخی گل کی تھی سی آپ نے فرمایا دنیا نوٹ کر لوے اسا منزل تے دور دی گل ہے بابا جی جڑے راہ لا کے گئے نے اسی اور رات رستہ بھی نہیں بدلنا ساڑا رستہ بھی ہوئی رہنا ہے تاڑے تانیاں دے ہوتے بھی اسی یہی نعرہ لانا ہے لبیک والا تاڑیاں گلہ تے بھی اسی وہی نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد والا تاڑیاں گلہ دے باوجود اسی وہی پیغام دینا ہے کہ آیا 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 جو کچھ مرضی ہو جائے اسی گل ہی کرنی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا
کہندے نے مولانا صاحب اس طرح تو پھر بڑی بڑی فلانی فلانی برادریاں اور بڑی بڑی جناب اعلیٰ وہ انڈسٹری والے تو ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، پھر ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ میں کہ وقت سی ساڑھے بابا جی دے گیا سی کہندے ہوندے حضرت جی سارے مولوی تے ماڑے لوگ کٹھے کر لینے، ہن دسو کہ پیسے والے دے مقابلے سانو امیدوار نہیں لبدا، آپ فرماندے ہوندے سان ایک وقت آئے گا تسی استقامت نال کھڑے رہے مالک ارباں والے تواڈے نال کھڑا کر دے گا، کھرب پتی دنیا تواڈے نال کھڑی کر دے گا۔ پہلے مولویاں نو آپ نو یقین ہونا چاہیے کہ حضور دا دین تخت پہ آئے گا، پہلے تانوں خود نو پتہ ہونا چاہیے کہ دین اپنی پاور نال کھڑا ہے۔ اج بابے ہوراں دی گل سچی ہو گئی ہے، اج جناب اعلیٰ محمد عربی دے غلاماں نو جناب اعلیٰ رب کائنات نے او ساتھی عطا کیتے، کدی سانو ایم دے امیدوار پورے جناب اعلیٰ پورے جناب اعلیٰ لوازمات نال اچھی گاڑی تے اچھی جناب اعلیٰ اچھی رہائش والے نہیں سی مل دے، اج اللہ نے لبیک نو چیئرمین دے امیدوار بھی کوٹھیاں والے عطا کر دیتے، اج یونین کونسل دے امیدوار بھی مالک نے کروڑاں تے ارباں پتی عطا کر دیتے۔ تے ساڈا کمال نہیں ہے، اے اس دین دا کمال ہے، اے اس کلمے دا کمال ہے جو آقا علیہ السلام نے سانو عطا فرمایا، اے اس کلمے دی برکت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے جدو آپ بحرین دے گورنر بنے آپ نے ریشمی رومال نال نک صاف کیتا، پھر اپنے آپ نو مخاطب کر کے فرمان لگے تو وہی ابو ہریرہ ہے جیڑا جناب بک تو بے ہوش ہو جاندا سی، اج تو ریشمی رومال نال منہ صاف کر رہے آئے ہیں، یہ تیرا کمال نہیں ہے، رسول اللہ دے دین دا کمال۔ لیکن اس اللہ یا رسول لیکن ان ساری چیزاں تو پہلے وہ وقت بھی آیا جدو فاقیاں دی وجہ تو جناب ابو ہریرہ بے ہوش بھی ہوندے رہے لیکن پھر بھی دین نال کھلوتے۔ یہ تو نہیں جس ویلے جناب اوکھا ویلا آوے ہو تو دین چھڑیا، یہود و نصارہ دی جنٹی شروع کر دیتی، جس ویلے جناب سوکھا ویلا آکے الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ یہ تسی زیادہ دور کیوں جاندے ہو؟ ساڑھے وزیر اعظم صاحب نے دیکھو نہیں، اس تو وڈی منافقانہ شخصیت میں اپنی زندگی اچھ نہیں دیکھی یار، حد ہوندی۔ کل تک اسی کہندے سن، سارے کہندے سن اے فرانسیسی سفیر نو کڈو باہر، انہاں رسول اللہ دی توہین کیتی ہے سرکاری سطح تے، جواب دیو سرکاری طور تے۔ اس لئے کہندے سن یہ پاگل ہیں، اتنے اسلامی ملک ہیں کسی نے ان کو جواب نہیں دیا، تو آپ جناب ٹھیکیدار ہو گئے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ بے روزگار کر دیں، ہمارے بندوں کو نکال دیں، ہماری ٹیکسٹائل کم ہو جائے۔ ایک تقریریں کر رہے سن، ہون جس ٹائم دیکھا کہ جناب سارے مخالف کٹھے ہو گئے ہیں تو ہون مقبولیت تیزی نال گھٹ رہی ہے۔ حضرت فرماندے نے یورپ جناب ہمیں کیا سمجھتا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمیں یہ کہیں گے تو ہم فلاں کر دیں گے، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں۔ کاش آج تو اپنی کرسی واسطے جڑے دو لفظ بولے نے اس ویلے تو کہہ دینا یورپ والے اسی تواڈے پیو دے نوکر نہیں، اسی رسول اللہ دے نوکر ہاں۔ ایک قوم تواڈے نال کھڑی ہو جاندی۔ کاش ایک باری خان صاحب جناب دے منہ لفظ نکلدا، آج تو اپنے سیاسی مخالفین نے کہنا ہے کہ فلانا میرا بندوق دی پہلی نشست ہے، کاش ایک باری تو کہہ دندا کہ اے فرانس دے اسورا تو رسول اللہ دی توہین کیتی ہے، تو میری بندوق دی پہلی نشست ہے۔ ایک قوم نے مہنگائی بھی بھول جانی سی، تیرے نال کھلو جانی سی، اس قوم نے سارا کچھ بھول جانا سی، تیرے نال کھلو جانا سی۔ لیکن جڑی قوم نو اپنے دشمن دی واری غصہ آوے تے عزت بھی بھول جائے، سیاسی آداب بھی بھول جان، تے رسول اللہ دی عزت دیواری آوے تے آکھے جناب یہ تو شدت پسندی ہے، اس تو وڈی بھی کوئی منافقت ہو سکتی؟ پھر کہندے نے مولوی سخت باتیں کرتے ہیں، جناب جڑیاں گلاں کردے نے جڑے منصب تے بیٹھے نے، کیا ایک گلاں زیب دے نہیں ہیں؟ اور ایویں دی تقریر سطحی تے گری ہوئی تقریر کوئی کونسلر نہیں کردا۔ تسی اپنے آپ نو بڑی کرسی تے بٹھا لے، انجی سمجھو وہ پنجابی اچ کہندے نے کہ تھوڑی اچ بہتا آ جائے نا پھر انج ہوندی، تے پھر پنجابی ایک مشورہ دیندے نے سیانے کہ رب نے عزت دیتی ہے تے جر کے کھاؤ، اپنی واری آئے تے تانوں سارے کچھ بھول جان، حضور دی ناموس دا مسئلہ آئے تے تانوں معیشت یاد آ جائے، معاشرت یاد آ جائے، لکھاں معیشتاں قربان اس خاک تو جتوں میرے مصطفیٰ دے بلال ایک واری گزر کے گئے۔ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ اس واسطے خان صاحب
جس طرح جناب نو اپنے سیاسی مخالف دیواری بندوق دی گولی تے نشست دے ہوتے نا نظر آیا ہے سانو اودے نالوں کروڑاں گنا زیادہ غصے دے ہوتے ساڈا تے وس نہیں چلدا تیری جنی حکومت ہوندی تے بابا جی میں فرماندے سن کسے جے آ گئی لبیک دی حکومت کسے حضور دے خلاف چوں بھی کیتی تے اڑا کے رکھ دیاں گل کرن لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول ساڑی باری آندھی ہے تو پھر سارے انہوں معیشت یاد آ جائے جدوں اسلام دے موقف دی گل آئے پھر سارے انہوں روٹی روزی یاد آ جائے کاش اے جڑا کہندے نا میں نے اقبال پڑھا ہوا ہے تو کاش اقبال سمجھا ہویا ہوندا تینوں پتہ ہوندا کہ جناب اقبال نے جڑا پاکستان سوچیا سی وہ نہیں سی جڑا جناب بنانا چاہندے نے اقبال نے وہ پاکستان سوچیا ہے کہ جس پاکستان دے اندر سب تو سپریم جڑی ہے نا جی اللہ دی مخلوق ہے جو ہستی اور رسول اللہ دی سب تو سپریم آرڈر رب دی مخلوق ہے جو رسول اللہ دا ہونا جس وقت پاکستان ہے جدہ بڑھنا ہے انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا دے ممالک کے سپر پاور ملک ہونا ہے ساڑھے بابا جی تو کسے پوچھا سی تو آڑی جماعت دا منشور کیا آپ نے فرمایا ساڑھا منشور ہے اسلام پاکستان تے عوام کہ اسلام دی سر بلندی دی خاطر پاکستان نو سپر پاور بنانا ہے تاکہ عوام دا بھلا ہوئے صرف پاکستان دا نہیں دنیا دے 1.5 ارب تو زیادہ مسلمان سارے دا بھلا ہوئے کیونکہ اسی سب دے ٹھیکیدار ہاں کہ تیرا میرا رشتہ کیا اللہ دی ضرب ہے تیرا میرا رشتہ کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جدو حضور دا دین تختے آنا ہے کشمیر بھی ادھوں آزاد ہونا ہے فلسطین بھی ادھوں آزاد ہونا ہے کسی جماعت دا کوئی لیڈر دکھاؤ ساڑھے امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب جیسا جنہوں نے آکھیا کہ قوم ساڑھا ساتھ دے اللہ دی قسم وعدہ ہے تو آڑے نال تو انہوں انشاءاللہ مسجد اقصی آزاد کر کے تو انہوں ایک جمعہ مسجد اقصی بھی پڑھا مانگے انشاءاللہ لبیک لبیک جو بھئی کچھ بچے انہوں ایک غلط فہمی ہے مولوی صاحب یہ بتائیں اتنے عالمی طاقتوں پاوروں کے ساتھ بندہ لڑ کیسے سکتا ہے امریکہ ان کے ساتھ ہے فلاں ان کے ساتھ ہے بھائی صاحب کوئی لڑن اللہ ہوئے صحیح اللہ دی قسم ہے کفر کوئی وڈے تو وڈا اصلے والا مرنا نہیں چاہتا پوری دنیا دا طاقتور اتحاد نیٹو والا جتیاں کھا کے گیا افغانستان ہے جو کہ نہیں گیا تے آج یوکرین دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس تو زیادہ سنگین حالات عراق وچ گزرے شام وچ گزرے یمن وچ گزرے سارا کچھ ہویا تسی میں نو دسو مسلماناں تو چلو ہے ہی مسلمان نال انہاں نو نفرت وہ تے اپنی عیسائیاں نال بھی نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ انہاں نو موت بہت ڈراؤنی چیز لگدی ہے موت محبوب ہوندے واسطے بندی ہے جنہیں رسول اللہ دے دین واسطے موت قبول کریں جنہیں دین واسطے نہیں مرنا انہوں موت بڑی خوفناک لگدی اس واسطے تسی ہمت کرو لبیک دی حکومت لے کے آؤ تے آپ نے فرمایا سی کشمیر جدوں بھی آزاد ہونا ہے مذاکرات نہیں نال نہیں ہونا جدوں بھی ہونا ہے محمد عربی دے جہاد دے نال ہونا ہے اور آپ نے فرمایا ہونا سارے انہوں جڑے کہنے نے دیکھیں جی انڈیا تو ہم سے 5 گنا بڑا ہے ہم جناب ان سے اتنے چھوٹے ہیں ہم کیسے لڑیں گے بابے نے اقبال دا شعر پڑھ کے انہوں نے سیاسی اندیاں گلہ نہ کر اقبال دس گیا ہے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اگر تسی رسول اللہ دے غلام ہو پھر تانوں کسے دے جناب اعلیٰ ہتھیاراں تو پھر تانوں کسے بھی جناب اعلیٰ اوزاراں تو ڈرن دی لوڑ نہیں ہے پھر تانوں رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہونا پوے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا گلے ہے چھوٹے بچیا تیرے پیسے آندھی نہیں تو آ گیا یہی بڑی بات
ساڈے تو کی ڈرنا ہے، وہ ڈر تے تواڈے تو رہنے کیا ہے جڑے کھیڈدے سن جناب گیماں تے جناب دن رات بلے ہاکیاں تے اے وی لبے گل بن گئے. اصل تے انہاں تو ڈر رہنے کہ کل نو جدوں انہاں وچ نکل کے کسے کمشنر بننا ہے، کسے آئی جی بننا ہے، کسے ڈی آئی جی بننا ہے، کسے جج بننا ہے، کسے وکیل بننا ہے تے سارے لبے گل سمجھ آئی. اس واسطے اصل ڈر انہاں نو انہاں تو ہے تے حضور دا دین تے بچے آنا ہے. انہیں تے انشاءاللہ العزیز تخت تے آنا ہی آنا. اندے واسطے دین آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں بڑی معذرت کی تھی اویس تو، لیکن اس بچے نے نا یقین منو کبھی میں نو بے بس کر دیتا. انک جناب منتاں، انک جناب مجبور کرنا. بھائی یہ میرا چھوٹا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ انہوں ہمیشہ نہیں خوشیاں نصیب فرما اور حضور دے دین تے استقامت نال قائم رکھے. جوانی سارے دی لنگ جانی ہے، بس چس دی جوانی ہوندی ہے جن دی رسول اللہ دے نام میں لگ جائے. باقی رہی موت ہوتے آنی آنی. ایک خوبصورت جو جملہ سیاں نے کیا میں قبرستان وچ انہاں نوں بھی مریا ہویا دیکھیا، انہاں دیاں قبراں دیکھیاں نے جڑے حق نال اس واسطے نہیں سی کھلوندے کہ مارے جاواں. حق دے نال نہیں کھلوتے مارے پھر بھی کہنے. لیکن میانی صاحب قبرستان لاہور کدی آؤ بڑے بڑے بیوروکریٹاں دیاں قبراں دے کتبے بھی نہیں لبدے. ساڈا پاکستان دا امپورٹ وزیر اعظم آیا سی مشرف دور وچ شوکت عزیز تے وہ ایفیشنسی تے میڈیا والوں نے دکھانی انہوں نے کہا جی میں اپنے والد کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. ہوں نہ انہوں پتہ سی پیو کتے دفن ہے نہ کسی اور پتہ سی. وہ پھر انہوں نے کیا ہوم سیکٹری نو کہ جی انہیں پیو دی جناب قبر تے فاتح پڑھنی. انہوں پتہ نہیں کی دی قبر تے کتبہ لوایا راتوں راتی انہوں نے کیا جناب ہے آؤ وہ کسی اور قبر دے ہوتے جناب اپنا پیو سمجھ کے فاتحہ پڑھ گیا. سوال صرف یہ ہے وقت دا وزیر اعظم ہوئے تے پیو دی قبر دا کتبہ نہ لبے تے 93 سال گزر جان تے علم و دین دی قبر تے آج بھی منا دے منا نمے پھول پہندے ہو. سوال صرف یہ ہے وجہ کیا ہے کہ ترکھانہ دے پتر دی قبر دے منا دے من تازے پھول ہون تے وقت دے وزیر اعظم تے پیو دی قبر دے نشان دا بھی پتہ نہ ہوئے گل وچ ہو رہے. بس یہی پیغام جناب دل دیاں تختیاں تے لکھ لیا جے کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے دار حویلیوں ڈھے دیاں لے ویلے اوکڑے سوکھڑے لگ جانے. ہاں گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں تاجدار ختم نبوت. بس دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ حضور دے دین دا ساتھ دینا ہے نو تخت لے آنا ہے جتھے بہنا ہے بس یہی کہنا ہے جناب حضور دا دین تخت لے آن واسطے ساڑا ساتھ دے ہو. بابا جی نے ایک تاریخ کی گل کی تھی آپ نے فرمایا شب برات آ رہی ہے انہیں دنیا میسج کرے گی ایک دوجے نو کہ شب برات آ رہی ہے تیرے تو دل دکھیا ہوئے میں نو معاف کر دینا غلطی ہوئی ہوئے میرے تو میں نو معاف کر دینا. آپ نے فرمایا سارے تو معافی منگی. پونی صدی گزر گئی ہے جڑا ملک اللہ نبی دے نام تے ملیا سی اندے وچ ووٹ تساں دتے تین دے دشمناں نو غازی ممتاز دے قاتلاں نو آسیہ ملونا نو رہا کرن والیاں نو لبیک دے نعرے مارن والیاں نو قتل کرن والیاں نو تسی انہاں سارے نال کھڑے ہوئے ہو. کیا ہن معافی منگن دا ٹائم نہیں آیا کہ تساں اللہ تے رسول تو بھی معافی منگو. پونی صدی گزر گئی پچھلیاں دی معافی دے دیو. اج تو بعد ساڈا ووٹ بھی لبیک واسطے ساڈی جان بھی لبیک واسطے. اج تو بعد نیت کر کے اٹھو جیسے مرضی حالات ہون گے اسی حضور دے دین دے نال کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تے دنیا نو دساں گے ساڈی جان بھی چلی جائے اسی مصطفیٰ دے دین دا ساتھ دینا ہے. چھتیاں گولیاں بھی آ رہی ہوں اسی رسول اللہ دا تصور کر کے کہنا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی
بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا یہ میرے مسلک دے جید علماء بیٹھے نہ کرو پوچھو جڑے لوگ آج سانو گلنا کر دینے مولوی صاحب یہ تو پتا ہے لبیک والے حق کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں مشکل وقت میں کھڑے بھی ہوتے ہیں دین کے ساتھ لیکن مولانا دیکھیں نا پرچے بھی تو ہوتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں ہمارا ساتھ چلنا زیادہ دیر ایسے ماحول میں ممکن نہیں ہوتا میں انہوں نے کہنا چاہنا ایک واری ذرا سوچے آجے ساڑھی واری نظر بندیاں ہوندیاں 3 مہینے دیاں 16 MPO 3 MPO ڈیٹینشن آرڈر پھر ان دے اندر روٹی بھی مل دی ہے بندہ بیمار ہو جائے ہلکی پھلکی دوائی بھی لب جاندی ہے لیکن اسلامی تاریخ دے اندر جتنی وڈی نظر بندی میرے تے تواڈے کریم نبی نے دیکھی تاریخ دی اتنی سخت ترین نظر بندی کسے نہیں دیکھی شیب ابی طالب کی سی یہی ڈیٹینشن آرڈر ایڈے سخت ڈیٹینشن آرڈر اتنی سخت نظر بندی کہ آرڈر لکھ کے انہیں کعبے دی دہلیزیں لٹکائے کی سن آرڈر کہ اگر بنو عبد المطلب تے بنو ہاشم دا کوئی بندہ بیمار ہوئے تے عیادت نہیں کرنی انہاں دے وچوں کوئی مر جائے تے ان دی جناب اعلیٰ تدفین شرکت نہیں کرنی کوئی انہاں دی بیٹی دا رشتہ نہیں لینا تے نہ انہاں دو کوئی دھی دینی ہے پیسے نال بھی انہاں نو آٹا نہیں دینا پیسے نال بھی انہاں نو گندم نہیں دینی اتنی سخت پابندی تے میرے مصطفیٰ کریم نے ایمانداری نال دسو 3 سال یا کم و بیش عرصہ حضور نے گزاریا کہ نہیں گزاریا ایمیں دی سخت ترین ڈیٹینشن تے نظر بندی دے باوجود حضور نے دین پہنچایا تاکہ حکیم آل دے مسلمانوں نو پورا دین ملے تے سانو 3 مہینے دی نظر بندی ملے تے اسیا کہ مولوی صاحب باقی تو بات ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھنے چاہیے اور پھر گلہ کرنی ہے خالد صاحب نو علیدہ ویس صاحب نو علیدہ وہ چنگے بلے جناب شریف آدمی سے تو آڈا لبیک نال کی کم ہے انہا مطلب ایسی بدماش حیرت دی باتوں نہ لوگاں تے ہوندی ہے جڑے 4.5 سال دعاواں منگن گے یا اللہ کوئی حضرت عمر دا نوکر دے دے ایسا حکمران دے جڑا عمر پاک دا دور تازہ کر دے عدل کرے انصاف کرے مہنگائی کم کرے غریباں نو روٹی دروازے تے دے تے جس ٹائم آن گے نا اقتدار دی منتقلی دا ٹائم جدوں پھر اسی ٹکٹاں دیاں گے حاجی رمضان صاحب جیسے بندیاں نو ایسے جناب اعلیٰ نیک بندیاں نو خالد صاحب جیسے لوگاں نو تے اگوں پتہ کی کہنا انہیں کہ چنگے بلے شریف آدمی ہو تو آڈا انگلش کی کریں تو آڈے پاس نہیں کہندے انہیں میں لاہور دی گل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا بندہ پوچھے جدوں تسی شریف بندے نو ووٹ نہیں دینا شریف بندے نو سپورٹ نہیں کرنی تے پرچی دینی ہے قبضہ گروپ نو پرچی دینی ہے ڈاکو نو قبرستانہ دی جگہ مسمار کر کے پلازے بڑھا کے کرائے تے چڑھانا لیاں نو پھر تو آڈا کی خیال ہے کہ انہاں آ کے دین نافذ کرنا انہاں آ کے دین دیاں گلہ کرنی ہے پھر کچھ احمد دے جھلے نے جڑے کہندے نے مولوی صاحب ساڑی پرچی نال کی ہو جانا ہے اور تواڈی پرچی نال جڑے اسمبلیاں چ پہنچے انہاں غازی پھٹے لا دیتا تیری پرچی نال غازی پھٹے لگ سکدا سی کیا تیری پرچی نال غازی بچ نہیں سی سکدا یار تیری پرچی دے نال جے اگر عافیہ صدیقی ویچی جا سکتی ہے کہ عافیہ صدیقی واپس نہیں سی آ سکتی تیری پرچی دے نال جڑے اقتدار دے وچ گئے ریمنڈ ڈیوس نو رہا کرا کے انہاں بھیج دیتا یا جے اگر تیری پرچی حقدار تک پہنچی ہوندی غیرت مند تک پہنچی ہوندی کیا انہاں پاکستان دے دشمنوں بر وقت سزا نہیں سی مل سکتی یہ ساریاں چیزاں ہون گیاں اس ویلے جس وقت تسی صحیح معنی دے اندر پہلے حضور دے غلام اس تو بعد سچے پاکستانی ہو کے لبیک دا ساتھ دیو گے ساتھ دیو گے جی جنہیں ساتھ دینا ہے ہاتھ کھڑا کرے ورنہ رہن دیو کوئی ضرورت نہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بس جناب اعلیٰ ہی پیغام ساڑھی تحریک دنیا نو دس رہی ہے جڑے کہندے نے آپ اکیلے ان سے کیسے مقابلہ کریں گے میں کیا ابو الاسر حفیظ جلندری نے آکھیا سی دلے بے مودہ ہے اور میں ہوں دل بے مودہ اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ فتلو
فقتلو دین آیا دین آیا بے شمار بے شمار اللہ تو میرے پیارے ہو ایسے ایسے سخت ترین حالات دے اندر پھر وقت کیسا آیا میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نا آپ دے چچا جناب ابو طالب آئے تاریخ دے اندر بڑے بڑے چچا آئے نے لیکن اپنے پتروں تو زیادہ جنہیں اپنے بھتیجے نال پیار کیتا ہوئے میری معلومات دے مطابق ایسا چاچا نہیں دیکھے صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں جگ واقعہ لکھیا انہیں کہا جدو سرکار شیب ابی طالب سننا تو جناب ابو طالب نے آکے نا درختان دے پتے کچھے کرنے روزانہ جڑے ہوا اڑا کے لے آندی سی یا ویسے کک جڑے ہوندے انہوں نے اگ لانی جدو روشنی ہو جانی نا تو اس روشنی چنا حضور دا بستر لانا جدو بستر لگ جانا پھر اچھی آواز دے اندر پکار کے کہنا ہو محمد بیٹے تیرا بستر لگ گیا آئے تھے آکے لیٹ جاؤ جدو حضور نے اس روشنی میں لیٹ جانا ہو پھر جناب انہوں نے آگ بجھانی آگ بجھا کے پھر حضور دے کنچ کہنا ہو بیٹا اٹھ کے اتھے میرے بستر تے جا کے سو جا تیرے بستر تے میں سونا اے میں اس واسطے روشنی دے اندر تیرا بستر لایا سی تاکہ کوئی تیرا دشمن لوگ کے دیکھ رہا ہوئے کہ محمد کتھے ستے نے انہوں نے پتہ لگے اتھے ستے نے اتھے یا میں سوواں گا یا کیل سوئے گا یا کسی اور بچے نو سواواں گا تاکہ اگر کوئی مارن آئے سانو مارے لیکن تینوں کچھ نہ ہوئے تیری جان بچ جائے جناب اعلیٰ اتنا پیار کرنا والا چاچا ایک وقت آیا کہ اس چچا نے بھی جناب آکیا کہ بیٹا کتنی دیر تک میں کلہ پورے عرب نہ لڑاں گا کتنی دیر تک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کتنی دیر تک بیٹا میں جناب اعلیٰ لڑاں گا پورے مکے نال پورے مشرکین نال پوری جناب اعلیٰ باقی برادریاں دے نال کہندے نے کچھ دن واسطے تبلیغ روک دیو تے میرے تے تیرے کریم نبی نے اپنے چچا نو فرمایا اے چچا اگر اے مکے والے میرے کھاد دے تے سورج رکھ دین دوجے تے چن رکھ دے وڑ تے زمین و آسمان دا نظام بدل سکدا ہے تیرے بھتیجے دا کلام نہیں بدل سکدا میرے آقا مولا نے اس ویلے بھی دین تے پہرا دیتا پھر انہاں فاقیاں تے انہاں تکلیفاں تے انہاں دکھاں دی وجہ تو عرب دی سب تو بڑی تاجرہ میری تے توڑی روحانی اممہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی وصال ہو گیا جناب ابو طالب بھی جناب انہی صدمیاں تو آپ دا بھی وصال ہو گیا میں کہنا چاہنا اس سارے منظر میرے تے تیرے نبی نے دیکھے لیکن حضور نے دین نہ بدلے نہ دین دے اندر جناب کوئی لچک دکھائی نہ جناب باطل نل سمجھوتا کیتا بلکہ آپ اویں اللہ دا دین بیان کرتے رہ گئے پھر ایک وقت آیا وہی مکے دے اندر شان دے نال داخل ہوئے اور ایک قیامت تک اپنی امت رو سبق دے گئے جے تساں حق تے استقامت دے نال میرے دین تے کھلوتے رہو گے رب تانوں ایویں عزتاں دے گا ایویں شاناں دے گا جو تواڈے وہم و گمان وچ وی نہیں ہون گیا بس اسے گل نال تقریر میری ختم ہے کہ بابا جی علیہ رحمہ سانو سکھا گئے بھاویں ویل چیئر تے ہو بھاویں بستر تے ہو بھاویں جتنے بیمار ہو جدوں رسول اللہ دے دین تے عزت تے ناموس دا مسئلہ ہے پھر میدان